آزاد عدلیہ جو ہے وہ ہر ملک کی بنیادی ضرورت ہے. وہ آزاد منشو آئین اور قانون پہ فیصلے کریں, وہ ایگزیکٹو کے ذریعے اثر فیصلے نہ دیں. اس کا مطلب ہے کہ ایگزیکٹو سے ستایا ہوا تو دیکھیں پارلیمان کا کام ہے, میں عرض کرتا ہوں, یا وہ جوڈیشری کا کام. عرفان میں وہ عرض کرتا ہوں, آپ اچھا پارلیمنٹ کا کام ہے جی لیجسلیشن کرنا, پارلیمنٹ یہ آج کہہ دے, اور اس کا آئین نے طریقہ دیا کہ آپ 2/3 اکثریت لے آئیں اور کریں, وہ لے سکتے, لیکن آپ کی لیجسلیشن جو آرٹیکل 227 ہے اس کے تابع ہوگی, جو آرٹیکل 8 ہے اس کے تابع ہوگی, جو آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 1 اور 3 اس کے تابع ہوگی, انجنکشن آف اسلام کے تابع ہوگی. اگر اس سے کنفلکٹ کرے گی تو وہ لیجسلیشن سٹرائک ڈاؤن ہو سکتی, سیٹ اسائیڈ ہو سکتی ہے, نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہو سکتی. اب جو انہوں نے کی ہے لیجسلیشن, اس میں دیکھیں آپ نے آزاد عدلیہ کا وہ پرنسپل ختم کر دیا, آپ نے عدلیہ کو اپنے متحد کر لیا, جو کہ ہماری ہمیشہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ جب تک کسی ملک کے اندر آزاد عدلیہ نہیں, وہاں پہ رول آف لا نہیں ہو سکتا, وہاں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہو سکتی. چلیں ابھی ہوئی نا, چند دن ہوتے ہیں, اس سے پہلے جو یہ ایشوز ہیں, اتنے لاکھوں کیس پینڈنگ ہیں, ہزاروں کیس کسی کورٹ میں کہیں, یہ ناکامی کسی کی تو ہے نا. یہ تو پارلیمنٹ کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ پرائم منسٹر کی وجہ سے ہو رہا ہے, یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وزیر قانون کر رہا ہے, یہ تو آپ کے اپنے لوگوں کی, عرفان صاحب آپ کے قوانین صدیوں پرانے ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں, تو وہ ان قوانین کو اپڈیٹ عدلیہ نے نہیں کرنا, وہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے. پارلیمنٹ نے اس میں لیجسلیشن کرنی, پارلیمان آتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی یہ کون سا انہوں نے جوڈیشل ریفارم لایا, مجھے بتائیں. آپ ابھی یہ کہہ رہے ہیں عرفان, مجھے بتائیں, نہیں ابھی بتائیں جوڈیشل ریفارم میں کون سی انہوں نے امینڈمنٹ کی, سی پی سی میں, سی آر پی سی میں, کس میں, میں ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں, لمیٹیشن ایکٹ میں کون سی امینڈمنٹ لائی جس کو ہم نے اپوز کیا ہو. اب یہ جو ایک اس میں چیز آئی ہے کہ آپ کیسز کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں, تھوڑا سا تو عوام کو ریلیف اس میں نظر آ رہا ہے. ایک اس میں کیا عوام کو ریلیف ہے, اس میں صرف پارلیمنٹ کو ریلیف ہے, پولیٹیشین کو ریلیف ہے, عوام اس میں نہیں ہے, اس پوری لیجسلیشن کے اندر عوام نہیں ہے. عرفان یہ میں کیٹیگریکلی آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں, آپ نے مجھے سوال کیا, آپ مجھے سنیں بھی. آپ دیکھیں 26ویں ترمیم میں آپ جب انتظامیہ, ہم نے تو 1996 سپریم کورٹ پڑھا تھا الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان, ہم نے تو شرف فریدی کیس 1989 کراچی 509 پڑھا تھا کہ جی عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا جائے. آج پھر آپ نے وہ سارے جو عدلیہ کی آزادی تھی آپ پارلیمنٹ کے تابع لے کے چلے گئے کہ ان ججز کی ایویلیویشن بھی پارلیمنٹیرین کریں گے, ان کو چیف جسٹس کو تعینات بھی وہ کریں گے, تو عدلیہ کی آزادی کہاں گئی؟ یہ تو ایک سبارڈینیٹ ادارہ بن گیا. اب ایگزیکٹو کے فیصلے سپریم کورٹ کیسے سیٹ اسائیڈ کرے گے جب انہیں پتا ہے کہ ہمیں تو چیف جسٹس انہوں نے بنانا ہے, ان کے خلاف فیصلے کریں گے. آپ اپنے باس جس ٹی وی پہ پروگرام کر رہے ہیں, آپ ان کے خلاف کوئی بات کریں گے, آپ کو پروگرام کرنے دیں گے؟ نہیں کرنے دیں گے. تو یہ عدلیہ کی آزادی سلب کر لی گئی ہے. جو کام ہے نا براہ راست ایک عام آدمی کو ریلیف دینا ہے, تو یہاں آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ لوگوں میں اس چیز کو لے کے فرسٹریشن نہیں ہے کہ عدلیہ میں ان کی چیزیں اس طرح ایڈریس نہیں ہو رہی. 26 ترمیم میں تو عوام ہے ہی نہیں ہے, عوام کے کیسز نیچے سول کورٹ میں ہے, سیشن کورٹ میں ہے, ہائی کورٹ میں ہے. میں بھی اب یہ جو کیسز جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ کیسز ہیں یا ہائی کورٹس میں, کئی ایسے کیسز ہوں گے جو پولیٹیکل کیسز وہ آئینی عدالتوں میں چلے جائیں گے یا آئینی بینچ کے پاس چلے جائیں گے, تو آپ کا یہاں تو سپیس بنے گی نا, پھر آپ دوسرے کیسز سن سکیں گے. وہ تو پہلے بھی سنتے ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ میں پبلک کیسز بھی تو ہیں. میری بات سنیں, اب بھی 5 موسٹ سینئر ججز پہ وہ بینچ ہوگا نا, جی تو انہی ججز میں سے وہ سنیں گے کیس, تو پہلے بھی یہی سن رہے تھے. کیا فرق ہے مجھے بتائیں؟ صرف یہ فرق ہوگا, صرف نہیں, اس میں صرف فرق یہ ہوگا کہ ایک آئینی بینچ جس کا نام رکھا گیا ہے اس کے اوپر آپ اپنی مرضی کا ایک جج لگا لیں گے کہ حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ نہ آ جائے, حکومت کے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے, کوئی ایسا کیس کوئی امپورٹنٹ, کوئی جیسے 12 جولائی کی ججمنٹ ہے, ان کے الیکشن کے کیسز ہیں, ٹریبیونل کے کیسز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جیسے پی ٹی آئی کے بہت سارے کیسز ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ریورس نہ ہو جائے اور حکومت یعنی اپنا سیف ہینڈ میں بیٹھ کے اپنا اقتدار اس کو تحفظ دے سکے, اس لیے اس کو تو یہ فائدہ ہو سکتا ہے, عوام کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں. ون سائیڈڈ یہ نیریٹو ہے جو آپ فرما رہے ہیں, لیکن ایک نیریٹو یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کو یا کسی بعض پولیٹیکل پارٹیز کو آؤٹ آف دی وے بھی فیور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مل رہا ہے, فیصلے آ رہے ہیں, مثلا وہ فیور بھی مل رہا ہے جو وہ مانگ بھی نہیں رہے. آپ ایک ماشاءاللہ قانون دان ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ایک پروسیجر ہے, آپ اگر کسی پارٹی کے چیئرمین بنتے ہیں, ایون آج آپ بار کے پریزیڈنٹ ہیں, تو آپ ایک پورے میکنزم سے گزرے ہیں. الیکشن کب ہوا, الیکشن کمشنر کون تھا, ووٹ کتنے پڑے,
کتنے کنٹسٹنٹ تھے, پینل کون تھا, اپوزٹ کون تھا, آپ کے کتنے ووٹ ہیں, ان کے کتنے ووٹ ہیں. تو اب یہ جو ایک فیصلہ جس کی اگر ہم بات کریں پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستوں والا ہے, اس میں وہ خود بھی مانتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, لیکن بعض جو ہے وہ ہمارے معزز جیسا صاحبان عزت کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی نہیں, یہ تو انہی کی سیٹیں انہی کو دیں. تو یہ بھی تو ایک ہے نا سر, مجھے آنسر کرنے دینا, اپنے آپ مجھے آنسر کرنے جی جی. جب یہ پی ٹی آئی والے اپنے نشان جمع کروانے گئے کہ میرا تعلق اس پارٹی سے, انہوں نے کہا جی آپ کا نشان چلا گیا, اب آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں رہے. ٹھیک, الیکشن کمیشن نے اس پہ فیصلہ دے دیا اور ان کو کہا کہ الیکشن کروا لیں. پشاور ہائی کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دے دیا. ٹھیک, وہ دونوں فیصلے جب سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئے, وہ دونوں فیصلے سیٹ اسائیڈ ہو گئے. پی ٹی آئی تو تھی نہیں, چونکہ جب وہ جیت کے آئے تو انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لیا. سنی اتحاد کونسل نہیں جانا تھا نا, جو پولیٹیکل پارٹی, پارلیمانی پارٹی جو 51 آرٹیکل میں لکھی ہوئی, وہ گئے. سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں, ہمارے فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کیا الیکشن کمیشن نے, وہ پولیٹیکل پارٹی تھی ہے. اب جب وہ فیصلہ سیٹ اسائیڈ ہو گیا تو یہ اسی پوزیشن پہ واپس چلے گئے جہاں پہ وہ اپنے سرٹیفکیٹ جمع کروا رہے تھے کہ ہمارا فلاں پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جو انہوں نے نہیں مانگا وہ بھی دے دیا گیا, یہ کس ججمنٹ کی روشنی میں, ایک سیکنڈ, اس پہ 1972 سپریم کورٹ آسما جیلانی کیس پیج نمبر 139 کے اگر بنیادی آرڈر انلیگل ہے تو سپر سٹرکچر اس کے اوپر جو بنا لیا جائے, جتنے آرڈر کر لیا جائیں وہ انلیگل تصور ہوں گے. تو اس ججمنٹ کی روشنی میں یہ سارا اب سنی اتحاد ختم, وہ اسی پریویس پوزیشن پہ چلے گئے. اس لیے یہ کہنا سپریم کورٹ کے وہ بھی دے دیا جو انہوں نے مانگا نہیں تھا. تو یہ تو بیسیکلی انہوں نے پرے میں گئے تھے. دیکھیں الیکشن کمیشن ایک فورم ہے نا جو اس اپنی انٹرنل پارٹی رجسٹریشن سے لے کے کینڈیڈیٹ کو سیمبل الاٹ کرنے تک اور رزلٹ جاری کرنے تک, وہ اس کا ایک میکینزم ہے پورا. اس کے اپنے بھی کچھ ٹی او آرز ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اور ایک سیاسی جماعت کے جو کنٹسٹنٹ ہیں ان کے لیے کچھ ٹی او آرز ہیں. وہ ماتحت ادارہ ہے, کوئی بھی پاکستان کا انسٹیٹیوشن, اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بائنڈنگ ہے. الیکشن کمیشن جو کچھ جتنا مرضی, کیا الیکشن کمیشن نے اپنا کام کیا؟ الیکشن کمیشن ہی بیسیکلی ڈومین ہے اس کا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو میٹرز ہیں ان کو دیکھے کہ کس کی کیا سیمبل ہے, کون کس کا طریقہ کار ٹھیک ہے, کس کا طریقہ کار غلط ہے. یہاں تھوڑا سا ایک عام آدمی کو پریشانی ہوتی ہے. میں اس کو سمجھا دیتا ہوں, وہ سادی سی بات ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے نا, اس کے بعد اور کوئی ملک میں انسٹیٹیوشن نہیں جو اس کی انٹرپریٹیشن کہے کہ یہ غلط ہے اور اس کو میں نہیں مانتا. اس کو غلط یا صحیح کرنے کا کام ختم ہو گیا جب سپریم کورٹ نے فائنل ججمنٹ دے دی. آئینی بینچ پہ اب تھوڑی سی آپ سے بات کر لیتے ہیں کہ آئینی بینچ میں آپ جو ایک عام آدمی کے دیکھنے کے لیے, جو عوام کی ریلیف کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ جو کیسز کی نوعیت ہے جو سنے جائیں گے ان پہ آپ ہمارے آڈینس کو تھوڑا سا بریف کریں. دو طرح کے کیسز ہیں. ایک جنرل لیٹیگیشن ہے جو عام لوگوں کے کیسز آتے ہیں, کسی نے مرڈر کر دیا, کسی کی چوری ہوگی, کسی کی پراپرٹی کا مسئلہ ہے, کوئی بھی کوئی فیملی میٹر ہے, اس طرح کے جتنے بھی سول نوعیت کے یا فوجداری نوعیت کے, یہ عام کیسز ہیں. ٹھیک. جو آئینی بینچ کہہ رہے ہیں وہ پیورلی جو ایکٹ ہوگا کو پارلیمنٹ بناتی ہے, کو آئین کو امینڈ کرتی, جس میں کوسچن آف کانسٹیٹیوشن انوالو ہوگا, اس کی وائریز کو چیلنج کیا جائے گا. وہ ایک تو یہ کہ ہائی کورٹ کے اندر بینچز بنائے جائیں گے, تمام ہائی کورٹ کے اندر وہ کیسز وہاں جائیں گے. ریٹ کے اندر اگر آپ جا رہے ہیں اس کو چیلنج کر رہے ہیں تو اس بینچ میں جائے گا, جس کے اندر چیف جسٹس جو ہے وہ پریزائڈنگ جج بھی ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ پریزائڈنگ جج بھی لگایا جا سکتا ہے. اس کے اندر 3 ججز ہوں گے ہائی کورٹ کے اندر, اور سپریم کورٹ کے اندر 5 ججز ہوں گے, جس کے اندر پریزائڈنگ جج, جی چاروں جو جی. تو وہ میٹر ایکسکلوسیولی جو اس طرح کے ہوں گے وہ ہائی کورٹ کے نیچے سنے جائیں گے اور ان کے فیصلے اوپر یہ آئینی بینچ سنے گا. تو اس میں باقی کیسز کی انوالومنٹ نہیں ہوگی. لیکن اس میں ایک سوال ہے کہ جو آئینی بینچ کے ججز ہوں گے وہ انہی 17 ججز میں سے, چونکہ سپریم کورٹ کی اس وقت جو اسٹرینتھ ہے وہ 17 ججز پہ محیط ہے, تو انہی میں سے جو موسٹ سینئر 5 ججز ہوں گے وہ اس بینچ میں بیٹھیں گے اور وہ سنیں گے. لیکن اس میں ایک بات ہے کہ جب سینئر ججز کوئی فیصلہ کریں گے تو اس فیصلے کی اپیل اگر پرووائڈڈ ہو تو وہ اپیل پھر کیا جونیئر جج سن سکتے, اس میں ایک انوملی یہ بھی ہے.